السلام علیکم دوستو، آئیے ہم بات کرتے ہیں کیا حاملہ خواتین کے لیے روزہ رکھنا محفوظ ہے؟ اگر ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے تو کیا روزہ رکھنا ہر حال میں ضروری ہے یا کبھی کبھی روزہ نہ رکھنا بچے کے لیے بہتر فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو ہر حاملہ خاتون اور اس کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، حمل ایک بیماری نہیں، لیکن حمل کے دوران جسم کی ضروریات بدل جاتی ہیں۔ بچہ ماں کے جسم سے پانی، گلوکوز، آکسیجن اور غذا لیتا ہے۔ اگر ماں کو ان چیزوں کی کمی ہو تو بچے کی گروتھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ حمل میں بلڈ والیوم بڑھتا ہے، ہارمونز بدلتے ہیں، شوگر کا نظام مختلف کام کرتا ہے۔ اگر روزہ طویل ہو اور پانی کی کمی ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر گرمی کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ کون سی حاملہ خواتین کے لیے روزہ رکھنا زیادہ خطرناک ہے؟ ان حاملہ خواتین کے لیے جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو، جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، جن کو شدید متلی یا الٹی ہو، کم وزن یا غذائی قلت والی خواتین، پہلے حمل میں پیچیدگیاں نہیں ہوں۔ ایسے کیسز میں روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر کی اجازت ضروری ہے۔ سوچیں، ایک پودا ہو جو ابھی نازک ہو، اگر آپ اسے پانی دینا بند کر دیں تو وہ مرجھا سکتا ہے۔ حمل کے دوران ماں کا جسم اس نازک پودے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ڈاکٹر اجازت دے دیں تو احتیاط لازم ہے۔ سحری میں حمل کے دوران پروٹین لازمی لیں، پانی مناسب مقدار میں استعمال کریں، نمک کو کم کریں، میٹھے کو محدود کریں، آرام زیادہ کریں۔ افطار کے بعد چکر، شدید کمزوری یا پیٹ میں درد ہو تو فوری توجہ کریں۔ کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں جس پہ ہم روزہ توڑ سکتے ہیں؟ شدید چکر، بچے کی حرکت کم محسوس ہونا، سینے میں درد، شدید پیاس، بلڈ شوگر کا بہت کم یا زیادہ ہونا۔ یاد رکھیں، یہ گناہ نہیں، حفاظت ہے۔ اسلام نے حاملہ خواتین کو رخصت دی ہے۔ اگر روزہ نقصان پہنچا سکتا ہو تو بعد میں قضا کرنا جائز ہے۔ بچے کی حفاظت عبادت سے کم نہیں۔ ہر مسلمان ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ رمضان کے تمام روزے رکھیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر ایک اور جان ہے اور اگر جسم اجازت دے تو احتیاط کے ساتھ ضرور رکھیں، لیکن اگر جسم اجازت نہ دے تو خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، مشقت نہیں۔